بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر العبادی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے بڑے مسائل میں ایک ایشو تحریک نسواں پہ نام پر لگایا جانے والا ایک واہیات اور بیہودہ نعرہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ اس سلوگن کو ہماری نوجوان نسل میں منفی ہتھ کنڈوں سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کو اس ملک میں پروموٹ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جو ایک مخصوص نظریہ یعنی نظریہ دین اسلام پر وجود میں آیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک اسلام مخالف قوتیں برسر پیکار رہی ہیں جو ہر طرح سے اس نظریہ اسلامی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف مغرب میں اسلام کی بیٹی حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، وہیں دوسری جانب وطن عزیز پاکستان میں جو کہ قائم اسلام کے نام پر ہوا تھا، وہاں چند گھٹیا عناصر بے حجابی کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ تحریک اس عظیم دین اسلام کے منافی ہے جس نے عورت کو سب مذاہب سے زیادہ بلند و مقام دیا تھا، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، تو کبھی بیوی کی صورت میں۔ مگر آج یہ چند اینٹی اسلامک عناصر ہماری ینگ جنریشن کو گمراہ کرنے پر تلے ہیں۔ افسوس، جس یورپین اور امریکن معاشرے سے متاثر ہو کر ان گھٹیا نظریات کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس نام نہاد معاشرے کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے۔ اس معاشرے میں چند صدیاں پہلے تک عورت کو شخص بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، نہ اسے ووٹ کا کوئی حق تھا۔ عورت سیکنڈ کلاس سٹیزن سے بھی بدتر تھی، اسے معاشرے میں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ آج اسی آزادی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب عورت کو اصل اسلامی مقام سے دور کرنے کی سازش ہے۔ اس اسلام سے اس میں عورت کو آزادگی سے زمین پر قدم رکھنے کا حکم ملا اور خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا تاکہ کوئی غیر مرد اس کی خوشبو سونگھ کر اس کی جانب راغب نہ ہو۔ مگر یہ مغربیت کے علم بردار اس ریاست کو ایک فری سیکس سوسائٹی بنانے پر تلے ہیں۔ اس تحریک کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورت مکمل آزاد ہے اور وہ اپنے فیصلوں کے لیے کسی بھی مرد، چاہے وہ باپ، بھائی یا شوہر ہو، زیر اثر نہیں ہے۔ یہ نعرہ اور اس کا استعمال ہمارے اسلامی و مشرتی اقدار اور روایتی شرم و حیا پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ چند سال پہلے ایک پاکستان کے انگریزی اخبار نے ایک خبر شائع کی جسے پڑھ کر یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان میں بے شرمی اور بے غیرتی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت منظم کام ہو رہا ہے۔ خبر کو یوں تھی کہ رضامندی سے زنا کو جائز قرار دینے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک تنظیم کی سفارشات کو پاکستان نے رد کرنے کی بجائے نوٹڈ لکھا، بظاہراً جس کے مطابق پاکستان ان سفارشات پر غور کرے گا۔ ان سفارشات کے مطابق اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایسے قوانین جو بغیر شادی کیے نامحرم عورت اور مرد کے جسمانی تعلق یعنی زنا پر پابندی لگاتے ہیں، انہیں غیر قانونی تصور کرتے ہیں، انہیں ختم کر دیا جائے اور زنا کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے۔ حالیہ چند سالوں میں حقوق نسواں کے نام پر ہونے والے اس ڈرامے میں مختلف بیہودہ پلے کارڈز دکھائے گئے جس پر کسی پر کچھ لکھا تھا تو کسی پر کچھ لکھا تھا، حتیٰ کہ جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی یہاں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، پاکستانی ٹی وی چینلز کے ٹاک شوز کے دوران مہمانوں کے بیچ گرما گرمی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن 2 دن پہلے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر اور انسانی حقوق کی کارکن ماروی سرمد کے دوران لفظوں کی ایک جنگ سوشل میڈیا پر بحث کا باعث بن رہی ہے۔ یہ واقعہ نیوز کے ایک پروگرام میں پیش آیا جس میں عورت مارچ کے حق میں اور مخالفت میں دلائل دیے جا رہے تھے۔ خواتین کی ریلی 8 مارچ کو ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل ہی اسلام آباد میں کچھ افراد نے ایک دیوار پر بنی تصویر پر سیاہی مل کر اسے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض صارفین کی جانب سے خلیل الرحمان قمر کی حمایت میں بھی ٹویٹس کیے گئے جس میں انہوں نے ڈرامہ نگار کے رویے کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے اس ٹاک شو میں معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر اور صحافی ماروی سرمد کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر مولانا فیض محمد بھی موجود تھے۔ بات اس وقت بگڑی جب عورت مارچ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ اگر عدالت نے میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعروں پر پابندی لگا دی ہے تو جب میں ماروی سرمد صاحبہ کو یہ جملہ بولتے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے۔
ایسے میں ماروی سربند نے اس نعرے کو دہرا دیا، جس سے خلیل الرحمن قمر مشتعل ہو گئے اور سخت لہجے میں انہیں خاموش رہنے اور اپنی باری پر بولنے کے لیے کہنے لگے۔